مرشد آئے، چودھری آئے، مالدار آ جائے، صدر آئے، گورنر آئے، پھول میں خوشی سے پھولے نہیں سماتے. لو جی مالداروں سے رشتہ داری ہو گئی، گورنر اور صدر سے رشتہ داری ہو گئی، وزیر اور سائیں سے رشتہ داری ہو گئی. جمعے میں آنے والوں اس دروازے کو کیا کہو گے؟ دروازہ سونے نبی کا ہے، گھوڑ بنا میرا علی کھڑا ہے. حضرت صحابہ کرام کا مجمع ہے. تیرے یہاں میرے یہاں شادی میں صدر آئے، گورنر آئے، وزیر آئے، علاقے کا وڈیر اور سائیں آئے. سب بڑی والوں یہ وہ شادی ہے جس میں آسمان سے فرشتے آئے ہوئے ہیں. جو سبحان اللہ، آواز سے جو سبحان اللہ. یہ وہ شادی ہے جس میں آسمان سے فرشتے آئے ہوئے ہیں. سونے نبی نے اپنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی گی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہو کر حضرت علی کے گھر میں آ گئی. عرض کرنا چاہتا ہوں خدا کے لیے یہ وہ گھرانہ جس کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ گھرانہ جس کی عظمت کا گواہ اللہ کا قرآن ہے، جس کی عظمت خدا کا قرآن بیان کر رہا ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. یہ اہل بیت ہیں. دوست توجہ کریں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ شادی ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آ گئی ہے. میں نے عرض کیا سونا علی مجاہد ہے، میدان جہاد میں مصروف رہنے والا ہے، گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، ہر وقت میدان جہاد میں ہے. اور سنو، کسی نے سونے علی سے پوچھا علی تیری تمنا کیا ہے، تیری خواہش کیا ہے، تیرا دل کیا چاہتا ہے، تیری آرزو کیا ہے؟ آج کے جوان سے پوچھو وہ کہے گا میری خواہش اور تمنا یہ ہے آئی موبائل ملے، 125 موٹر سائیکل ملے. میری تمنا اور خواہش یہ ہے لینڈ کروزر اور فجارو ملے. دوست توجہ کریں، کسی سے سونے علی نے پوچھا علی تیری خواہش کیا ہے؟ کہا رمضان کا مہینہ ہو، سخت گرمی ہو، میں علی میدان جہاد میں ہوں، ہاتھ میں میرے تلوار ہو، زبان پر خدا کا قرآن ہو. یہ علی بڑھتے بڑھتے میدان جہاد میں اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. دشمن سے جہاد کرتے کرتے علی میدان جہاد میں شہید ہو جائے. علی کی تمنا. حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے گھر میں آ گئی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گھر ہے سونے علی کا. اور توجہ کرو، سونے نبی نے فرمایا فاطمہ یہ علی ہے اور تم فاطمہ ہے. میں تم دونوں کے لیے دعا کرتا ہوں. دوست میری طرف توجہ کریں کہ اس گھرانے کا کیا کہنا جس کے لیے سونے نبی دعا فرما رہے ہیں، جس کے لیے امام الانبیاء دعا فرما رہے ہیں، جس کے لیے ختم نبوت کے تاج والے سرور کائنات امام الانبیاء دعا فرما رہے ہیں. سرور کائنات نے دعا فرمائی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی کے گھر میں چھوڑ گئے. آج میں اور آپ کی دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل بیت سے ہمیں محبت ہے، سونے علی سے ہمیں محبت ہے، علی کے گھرانے سے ہمیں محبت ہے. لیکن دوستو آج میرا اور آپ کا گھرانہ، توجہ کرو، نہ شادی میں دین ہے، نہ کمی میں دین ہے، نہ معاشرے میں دین ہے، نہ گوٹھ میں دین ہے، نہ شہر میں دین ہے. آج ہم نے صرف رسموں کا نام دین رکھا ہے. یہ رسموں کا نام دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو سرور کائنات امام الانبیاء لائے، جو اللہ نے دیا. پورا قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ الناس تک اللہ کے قرآن کا مطالعہ کرو، خدا کا قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے اللہ کے قرآن کو سنو. یہ پورا قرآن اللہ کا توحید سے بھرا پڑا ہے، وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا سے بھرا پڑا ہے. سیدہ
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے گھر میں رہتی ہے. توجہ کرو, کہتی ہے ایک 3 دن کبھی کھانے کو کچھ نہ ملتا, کبھی بھوک رہتی, افلاس رہتی, فاقہ رہتا, تنگدستی رہتی, لیکن یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی ہے میں آج تک کبھی علی سے زبان پر شکایت نہ لائی, میں نے کبھی شکوہ نہ کیا, میں نے کبھی سونے علی سے نہیں کہا علی کس گھر میں آ گئی ہوں جہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے, نبی کی بیٹی ہوں, جنتی عورتوں کی سردار ہوں, یہ علی تیرا گھر کیسا ہے جہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, بیمار ہوں, دوا نہیں ہے, بھوک ہے, روٹی نہیں ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستوں جو کریں صبر کے ساتھ, تناب کے ساتھ, بردباری کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے گھر میں اپنا وقت گزار رہی ہے, حضرت علی کے گھر میں اپنا وقت گزار رہی ہے. آج معاشرہ اس لیے بگڑا ہوا ہے, یہ آج گھروں میں, شہروں میں یہ طلاق کا ایشو اس لیے بڑا ہوا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جہاں بچی کی, نیانی کی, بیٹی کی شادی کر رہے ہیں اس کے پاس مال کتنا ہے, گھر اپنا ہے یا نہیں ہے, کماتا ہے یا نہیں ہے, پگار کتنی ہے, سرکاری نوکری ہے یا پرائیویٹ ہے. آج ہم ان چیزوں پر نظر رکھتے ہیں, لیکن میں قربان جاؤں یہ گھرانہ سونے علی کا ہے. یہاں شادی ہو کر سیدہ فاطمہ الزہرا آئی ہے, کہتی ہے علی تیرا گھر جنت ہے, علی تو میرے سر کا سردار ہے, میرے سر کا سردار ہے. سرور کائنات امام الانبیاء تشریف لائے, دروازے پر دستک ہوئی, سیدہ فاطمہ الزہرا نے دروازہ کھولا. دوست میری طرف توجہ کریں, مصلی پر بیٹھی ہے. سونے نبی نے فرمایا فاطمہ کیا حال ہے تیرا؟ کہنے لگی ابا بیماری ہے, دوا نہیں, بھوک ہے, روٹی نہیں, لیکن فاطمہ صبر کرتی ہے. سونے نبی توجہ کرو, دریائے کرم جوش میں آیا, فرمایا فاطمہ مصلی اٹھا, فاطمہ مصلی اٹھا. جس مصلی پہ بیٹھی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی اٹھایا, حیران رہ گئی, نیچے اشرفیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. کہا میری فاطمہ جتنا چاہو لے لو, جتنا چاہو اٹھا لو, لیکن میری فاطمہ ایک بات یاد رکھ, اللہ کا قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا. میری فاطمہ جتنا چاہو لے لو, جتنا چاہو اٹھا لو, لیکن ایک بات یاد رکھ, یہ دنیا عارضی ہے, یہ دنیا فانی ہے, یہ دنیا بے ثباتی ہے. جتنا لے گی کل اللہ کے ہاں حساب دینا پڑے گا, کل اللہ کے ہاں سارے معاملات, سارا حساب و کتاب دینا پڑے گا. یہ جمعے میں آنے والوں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی عابدہ ہے, کتنی بڑی صابرہ ہے, کتنی بڑی زاہدہ ہے. اشرفیوں کے ڈھیر کو مصلی سے ڈھک دیا, کہنے لگی میرے ابا لینا تو درکنار, میں فاطمہ کو مال دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی جو فاطمہ کے ایمان میں خلل لاتا ہو. کہنے لگی میں فاطمہ الزہرا بھوکی رہوں گی, میں فاطمہ الزہرا علی کے گھر میں پیاسی رہوں گی, لیکن فاطمہ ایسا مال قبول کرے جو فاطمہ کے ایمان میں خلل لاتا ہو, میں فاطمہ الزہرا کبھی برداشت نہیں کروں گی. جمعے میں آنے والوں میں اس گھر کا ذکر کر رہا ہوں جس گھر کی عظمت کا گواہ اللہ کا قرآن ہے. میں ان اہل بیت کا ذکر کر رہا ہوں جن کی عظمت کا گواہ سرور کائنات امام الانبیاء کا دین ہے. توجہ کرو, اللہ نے بیٹا دیا سیدہ فاطمہ الزہرا کو, ایک بیٹا سیدہ فاطمہ الزہرا کو اللہ نے دیا, پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کو اللہ نے دیا. سونے نبی تشریف لائے, فاطمہ مبارک اللہ نے بیٹا دیا, مبارک اللہ نے پھر دیا, جی آقا اللہ نے بیٹا دیا. سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی ہے جی آقا اللہ نے بیٹا دیا. سونے نبی نے فرمایا فاطمہ مجھے دکھا, پیدا ہونے والا نیگر اور بچہ. سیدہ
سیدہ فاطمہ زہرا نے آقا کی جھولی میں دے دیا. اس بچے کا کون مقابلہ کرے گا جس بچے نے دنیا میں پہلی آنکھ کھولی آقا کے چہرے اندر پر نگاہ پڑی ہے. سبحان اللہ. دنیا میں پہلی آنکھ کھولی آقا کے چہرے اندر کا دیدار نصیب ہوا اور سونے نبی نے لوح دہن لیا اور معصوم کے منہ میں دیا. سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا آقا یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا فاطمہ میں چاہتا یہ ہوں معصوم کے منہ سے نبوت کی خوشبو آتی رہے. معصوم کے منہ سے نبوت کی خوشبو آتی رہے. دوست توجہ کریں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہے آقا نے پیدا ہونے والے بچے کو اپنے سینے مبارک سے لگایا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے. علی مبارک مبارک اللہ نے بیٹا دیا. جی آقا علی نام کیا رکھا ہے؟ میں نے دوست عرض کیا حضرت علی مجاہد ہیں. حضرت علی سارے ذات کے سوار ہیں. حضرت علی میدان جہاد کے مجاہد ہیں. گھوڑے پر سوار رہتے ہیں ہاتھ میں تلوار رہتی ہے. کہا آقا اس کا نام حرب رکھا ہے. حرب کے معنی جنگ کے ہیں حرب کے معنی لڑائی کے ہیں. دوست توجہ کریں سارے نبی نے فرمایا علی یہ حرب نہیں یہ میرا حسن ہے. علی یہ حرب نہیں یہ میرا حسن ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے دوسرا بیٹا دیا. سونے نبی تشریف لائے آقا نے لاب دہن لیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں دیا. سب بڑی والوں تمہاری میرے اب بچے پیدا ہوں گے. بھٹی دادا دے گا دادی دے گی نانا دے گا نانی دے گی ماسی اور پھوپھی دے گی. ان بچوں کا کیا کہنا ان شہزادوں کا کیا کہنا جنہیں بھٹی خود سرور کائنات امام الانبیاء نے عطا فرمائی ہے. آقا پیار فرما رہے ہیں. کبھی سید حسن کو سنتے ہیں کبھی حسین کو سنتے ہیں. صحابی کی نگاہ پڑی آقا یہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ آپ کبھی سیدنا حسن کو سنتے ہیں کبھی حسین کو سنتے ہیں. کیا بات ہے؟ دوست توجہ کریں سونے نبی نے فرمایا یہ خبر نہیں یہ جنت کے پھول ہیں مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے. یہ جنت کے پھول ہیں مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اور دوست توجہ کریں میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو اہل بیت کا ذکر نہ کرے اہل بیت سے محبت نہ کرے ارے جنت تو دور کی بات اسے جنت کی خوشبو بھی دیا کرتی. تمام صحابہ معیار حق ہیں لیکن اہل بیت کا کیا کہنا ان کی عظمتوں کا کیا کہنا ان کی بلندیوں کا کیا کہنا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ سیدنا حسن ہے اور سیدنا حسین ہے. آقا اپنے کمر مبارک پر انہیں سوار کراتے ہیں اور انہیں سواری کراتے ہیں. دونوں کو کمر مبارک پر کھلے مبارک پر سواری کراتے ہیں. کسی صحابی نے دیکھا کہنے لگا کیا کہنا حسن اور حسین تمہاری سواری کتنی اعلیٰ ہے تمہاری سواری کتنی بالا ہے کہ تم سرور کائنات امام الانبیاء کی کمر مبارک پر سوار ہو آپ کے کھلے مبارک پر سوار ہو. دوست توجہ کرے سونے نبی نے فرمایا ارے جہاں تو ان کی سواری اعلیٰ بتا رہا ہے وہاں دیکھ تو صحیح سواری پر سوار کتنے اعلیٰ ہیں سواری پر سوار کتنے اعلیٰ ہیں. رسول نبی نے فرمایا لوگوں یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں. یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں مسجد نبوی ہے سرور کائنات